بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کا ٹاپک ہے گندا ترین اچھا۔ عجیب سا ٹاپک ہے نا؟ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ اصل میں ہم میں سے تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی زوم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو فخر ہوتا ہے۔ کسی انسان کو اپنی اچھی صحت پر فخر ہے، کسی کو اپنے علم پر فخر ہے، کسی کو اپنے خوبصورتی پر فخر ہے، کسی کو اپنی امیری پر فخر ہے، کسی کو یہ فخر ہے کہ اس کا باپ بہت بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہے یا افسر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں آج انسان کی ایک حیثیت پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ غور کریں کہ انسان یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، ہمارا دماغ۔ دماغ کی اگر آپ شکل دیکھیں تو بالکل پلپی ہے۔ کسی انسان کا دماغ نکالے، اگر میں اپنا دماغ نکال کے دیکھوں گا مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی۔ اس طرح کا دماغ کی شکل ہوتی ہے جس پہ ہم اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس سے نیچے آتے ہیں، آنکھ میں سے گندا پانی نکل رہا ہے، ناک میں سے رطوبت نکلتی ہے، سنوٹ جس کو کہتے ہیں۔ کان ہے، کان میں سے ایئر ویکس نکلتی ہے، انتہائی گندی۔ نیچے آتے ہیں، منہ سے تھوک نکلتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ اور دماغ میں ہر وقت گندے خیالات، ایک تو دماغ کی شکل اتنی گندی، دوسرا اس کے گندے خیالات ہر وقت۔ اور پھر اگر ہم منہ سے نیچے آتے ہیں، ہمارے جسم کے ہر پور میں سے پسینہ نکلتا ہے جو نہایت بدبودار ہوتا ہے، انتہائی بدنما، دیکھنے سے کرات آتی ہے۔ کسی کو پسینہ ہے، آپ کہیں گے یار پرے ہو جاؤ، بدبو آ رہی ہے۔ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، دل خون کا لوتھڑا، یہ بھی خون ہے۔ اور دل میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فساد برپے، کسی کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں، کسی پر ہم الزام لگا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم نے جال بنتے ہیں نا۔ نیچے آتے ہیں، سٹمک ہے، سٹمک میں موسٹلی گڑگڑ ہے، برپنگ ساؤنڈ ہے، گلی سڑی خوراک اس کے اندر پڑی جاتی ہے، اس کے اندر گندی گیسیں بھری ہوتی ہیں۔ یہ میدا وہی ہوتا ہے جو جانور کی اوجڑی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم اگر اوپر سے کھال اتارے، نیچے خون آپ بتائیں کتنی نفرت ہوتی ہے ہمیں کسی چیز میں خون ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں مجھ سے کھانا ہی نہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں کہ پورا کا پورا ایسے لگتا ہے انسان قابل نفرت۔ اچھا، یہ جو زبان کا بھی بتا رہا تھا کہ منہ سے بدبو آتی ہے ہمارے، اور جو ہے نا ایک چیز جو میں یہاں پہ بتانا بھول گیا کہ تھوک تو نکلتا ہے، لیکن منہ سے ہمارے اور جو لغویات نکلتی ہیں وہ ایک عجیب چیز ہے۔ منہ سے ہمارے غیبت نکل رہی ہے، چغلی نکل رہی ہے، برائیاں نکل رہی ہیں، بہتان نکل رہا ہے ہمارے منہ سے، ہر کام ہم اپنے منہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا گندا انسان، پھر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، ماں باپ تنگ ہے، استاد تنگ ہے، دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہا ہے، کہنے کو اشرف المخلوقات ہے لیکن چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، بات کرنے کا شعور نہیں ہے، عبادت کا سلیقہ نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز بس ٹرخا رہا ہوتا ہے، کوئی کام، اور پھر اس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، کوئی اپنا محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ چلاکی میں لومڑی سے زیادہ تیز ہے، ڈنگ مارنے میں سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، جان لینے میں درندہ ہے، بولنے میں کوے سے بھی آگے، ہر وقت گپ شپ کائیں، خسرت میں گھر کی مکھی کی طرح جو ہمیشہ گند کھاتی ہے، حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتی ہے، کھانے میں گدھ ہے، پیٹ بھی بھر جائے تو کھاتا رہتا ہے، 100 سال کا خرچ موجود ہے پر لالچ نہیں جاتی، شرارتوں میں بندر کو بھی مات دے رہا ہے، سستی میں بھینس ہے۔ یہ کیسا اشرف المخلوقات ہے؟ تو اگر انسان اتنا گندا ہے تو پھر اشرف المخلوقات کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، 3 کام اس کو اشرف المخلوقات بنائیں گے، سن لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا تھا، اور آپ وسلم پر بھی جو وحی نازل ہو، پہلا لفظ یہ تھا اقرا، پڑھو۔ تو علم اگر انسان حاصل کرتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، 1/3 ہو گیا، علم حاصل کرو۔ اور علم کیا ہے؟ گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ سمر ویکیشن انجوائے کرو، ونٹر ویکیشن انجوائے کرو، سیٹرڈے سنڈے انجوائے کرو، نہیں، آپ نے علم حاصل کرنا، لگاتار حاصل کرنا آپ نے۔ اور علم بھی وہ جو فائدہ مند ہو، اور علم بھی وہ جو تینوں قسموں کا ہو، دین کا علم، بدن کا علم، اور معیشت کا علم، تینوں علم حاصل کرنے ہیں، تب جا کے انسان 1/3 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، ایمان کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ صرف محمد علی نام رکھنے سے نہیں ہوگا، عبداللہ نام رکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ہر وہ کام جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ مثلا مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ہماری ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہونے چاہیے۔ ہم ہاتھ سے کسی کو مارے نہیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، نہ چغلی، نہ غیبت، نہ لڑائی بڑائی، نہ گالی گلوچ، نہ کوئی الزام تراشی، کچھ نہیں کرنا ہم نے۔
मिलावट करने वाला हम में से नहीं, मिलावट नहीं करेंगे। कता ताल्लुक करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, हम कता ताल्लुक नहीं करेंगे। झूठे पर खुदा की लानत, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वगैरह वगैरह। तो जब हम अपनी रोज की प्लानिंग में खुदा का पूरा पूरा हिस्सा रखेंगे तो हम ईमान वाले हैं। तो अब 2/3 हो गया। और आखिरी चीज हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड। हमने किससे कैसे सलूक करना है? किसी से भी बुरा नहीं करना, चाहे वो वेटर क्यों ना हो, चाहे वो फकीर क्यों ना हो। न वालदेन से बुरा रवैया रखना है, न उस्ताद से बुरा रवैया रखना है, न दोस्तों से बुरा रवैया रखना है, न छोटे से बुरा रवैया रखना है, न बड़ों से बुरा रवैया रखना, ना किसी फकीर गरीब और जो है ना, जो गरीब लोग हैं उनके साथ हमने बुरा रवैया, हमने सबसे अच्छा रवैया रखना है। ये 3 चीजें मिलेंगी तो हम अशरफुल मखलूकात हो जाएंगे। देखें, अगर आप अमीर हैं तो ये तो आपके माँ बाप का कमाल है, आपका कमाल तो नहीं है। अगर आप खूबसूरत है, आपका रंग हो रहा है, तो अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह की मर्जी जैसा बना दे। ये हर चीज अल्लाह ताला की दी हुई है। आप देखिए कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपने बहुत अच्छा बनना है ना, तो आप जिंदगी के कुछ सबक सीख लें, और सबक भी वो सीखें जो आपको बड़ा फायदा दे। मसलन देखें, आप चूंटी से इस्तेकामत सीख लें। चूंटी 24 घंटे में 24 घंटे काम कर रही होती, कभी नहीं थकती। आप चूंटी जा रही है, उसका रास्ता रोके टर्न कर लेगी, फिर रास्ता रोके टर्न कर लेगी। आप 1000 नहीं 1,00,000 मरतबा रास्ता रोके 1,00,000 मरतबा टर्न करेगी। इस्तेकामत सीख लें। शहद की मक्खी से दूसरों के लिए जीना सीख लें। वो शहद भी बना रही है, मोम भी बना रही है, सब दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर रही। आप कछुए से आजी सीख लें, किसी किस्म को उसके अंदर कोई फख्र नहीं है। शेर से बहादुरी सीख लें। शाहीन से टारगेट पर नजर रखना सीख लें। मुश्किलात पर काबू पाना सीख लें। चीते से आप चाबुक दस्ती और चुस्ती सीख लें। आप दिन रात से जो है ना, वक्त की पाबंदी सीख लें। मौसमों से वक्त की पाबंदी सीख लें। हर चीज से आप हर चीज सीखें। छत से सीख ले, साया बनती है। जमीन से दिख ले, सबके लिए राह रास्ता, आंखें फरशरा करते हैं। दीवारों से सीख ले, सबके राज राज रखती है। हर चीज से कोई ना कोई सबक सीख ले। पेन सबके काम आता है, बुक सबके काम आती है। जब इंसान ऐसा बनेगा तो फिर इंसान वाकई अशरफुल मखलूकात बनेगा। तो ये इंतहाई गंदा तरीन, जो अंदर से पूरा गंदा है, लेकिन जब ये अपने आप को चेंज करते हैं, ईमान बनाता है, अपना रवैया चेंज करता है और इल्म हासिल करता है, तो इंसान बेहतरीन और अशरफुल मखलूकात बन जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।